نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نیکی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری زندگی کا جتنا بھی محور ہے اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات انتہائی سادہ، آسان اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام نہ تو اپنے پیروکار پر اس قدر سختی کا قائل ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہر چیز کو حرام قرار دے کر انہیں دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کشی ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور نہ ہی اسلام ایسی آزادی کا علم بردار ہے کہ وہ ان کو تمام حدود قیودات سے عاری کر دے کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزاریں، بلکہ حلال اور حرام، ناجائز، جائز، صحیح، غلط کی پہچان کے لیے کچھ قواعد، کچھ رولز مقرر کیے ہیں جو قرآن و حدیث کے دلائل سے بآسانی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی و اطاعت میں حرام اور حلال کی تمیز کرنا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں حرام اور حلال کی تمیز کرنے کی ایک بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے۔ قرآن نے جس چیزوں کو حلال کہہ دیا ہے وہی ہماری زندگی میں حلال ہونی چاہیے، اور جو حرام کر دی گئی ہیں اس کو حرام سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن پاک میں صرف آپ کو رزق کے متعلق ہی حرام اور حلال نہیں بتایا گیا، بلکہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سب کی تمیز کرنی ہوگی۔ خاص طور پہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ تمیز کرنی ہوگی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں حرام بتائی گئی ہیں، اور ہم علم نہ جان کے اور اس پر نہ عمل کر کے ہم ان کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جیسے سود کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، چغلی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، رزق حلال کو حرام طریقے سے حاصل کرنا۔ یاد رکھیں یہ سب کام قرآن پاک میں حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ ان سے بچنے ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے، کیونکہ حرام کام کرنے کی نحوست ہوتی ہے، اور وہ نحوست بہت خطرناک ہوتی ہے جو قبر تک جاتی ہے، چاہے وہ رزق کمانے میں ہو یا پھر آپ کے اعمال کے ذریعے ہو۔ یہ دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہوگا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جس کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ اور حرام کا تعین کرنا اور حقوق اور اختیارات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 میں کہ اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں پاک چیزیں دی ہیں، انہی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس پر ایمان رکھو۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رزق حلال اور طیب کھانے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رزق حلال سے تقوی اور طہارت کا حصول ہوتا ہے۔ رزق حلال سے عظمت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے اگر فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک یہ کہ امانت کی حفاظت کرتا ہو، دوسری بات یہ کہ سچائی، اور تیسری بات یہ کہ اخلاق کا اچھا ہو، اور چوتھی بات یہ کہ کھانا مطلب رزق حلال کماتا ہو۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز ناجائز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 29 میں
کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس میں رضامندی سے تجارت کرو۔ حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لیکن کسی مصلحت سے پیدا کرنے والے نے اس کا کھانا حرام کر دیا ہے، جیسے کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر، اس کو کھانا یا غیر اللہ کے نام پر کھانا۔ دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اصل میں حلال تھیں مگر انسان نے خود اس کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے اپنے لیے حرام بنا لیا ہے، جیسے کہ چوری کا مال، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام طریقے سے مال کو کمانا۔ رزق حرام کی آخرت میں سزا جہنم ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا جسم صرف اور صرف دوزخ کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ سوچی جائے تو بہت خطرناک آیت ہے، اس سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے اگر وہ سوچے کہ حلال اور حرام سے اس کو کیسے بچنا ہے، نہ خود بچنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ کیونکہ اولاد جس طرح صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس طرح اگر اولاد کے جسم میں، پیٹ میں آپ نے حرام کا لقمہ ڈالا تو اس کے جسم میں آپ نے جہنم کی آگ بھر دی۔ روز محشر جب ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہماری اولادوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا تو ہمیں کیسے برداشت ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کا جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تفسیر ہے اس پر غور و فکر کریں کہ نہ صرف خود اپنے آپ کو حرام مال سے بچائیں بلکہ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اس حرام مال کو کھانے سے بچائیں۔ حلال کردہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی برکت رکھی ہے، رحم رکھا ہے، کرم رکھا ہے اور اپنا فضل رکھا ہے۔ اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، بس اسی نے ہی اللہ کی رضا کو پا لیا، اللہ کے قرب کو پا لیا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔